بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبہ کی تعمیر کا کام حجر اسود تک پہنچ گیا، جہاں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ حجر اسود اٹھا کر کی جگہ پر رکھے گا۔ قبیلہ یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتا تھا، جگرا اس حد تک بڑھا کہ انہیں مارنے تک قوت آ گئی۔ قبیلہ عبدالدار نے تو قبیلہ عدی کے ساتھ مل کر ایک برتن میں خون بھرا، اس میں اپنے ہاتھ ڈبو کر کہا حجر اسود ہم رکھیں گے۔ طرح دوسرے قبیلے بھی گئے، تلواریں نیاموں سے نکل گئیں۔ پھر وہ سب بیت اللہ میں جمع ہوئے۔ ان میں ابو امیہ بن مغیرہ تھا، اس کا نام حذیفہ تھا۔ حج کے پورے قبیلے میں یہ سب سے زیادہ عمر والا تھا۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا۔ حج کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھا۔ کافروں کو سفر سامان اور کھانا وغیرہ دینے کے سلسلے میں مشہور تھا۔ وہ کبھی سفر کرتا تو اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے کا سامان خود کرتا تھا۔ وقت اس شدید جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک حل پیش کیا۔ اس نے سب سے کہا، قریش کے لوگوں، اپنا جھگڑا ختم کرنے کے لیے یوں کرو کہ حرم کے صفا نامی دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اسے فیصلہ کرا لو۔ تمہارے درمیان کوئی فیصلہ کرے، سب اس کی مان لیں۔ یہ تجویز سب نے مان لی۔ آج اس دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیانی حصے کے سامنے ہے۔ اللہ کی قدرت کے اس دروازے سے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ قریش نے جیسے ہی آپ کو دیکھا پکار اٹھے، تو امین ہیں، یہ تو محمد ہیں، ان پر راضی ہیں۔ ان کے ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش اپنے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے آپ ہی سے کرایا کرتے تھے، کسی کی بے جا حمایت نہیں کرتے تھے، بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے جھگڑے کی تفصیل آپ کو سنائی۔ ساری تفصیل سن کر آپ نے فرمایا کہ چادر لے آؤ۔ وہ لوگ چادر لے آئے۔ آپ نے اس چادر کو بچھایا، اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر چادر پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں، پھر سب مل کر اس کو اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چادر کو اٹھائے ہوئے اس مقام تک آ گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھنا چاہا، لیکن عین اسی وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا، بڑے تعجب کی بات ہے، آپ لوگوں نے کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے، کی عزت افزائی میں لگ گئے ہو۔ یاد رکھو، یہ شخص سب کو گروہوں میں تقسیم کرے گا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا۔ یہ تھا کہ لوگوں میں اس کی باتوں سے ایک بار پھر جھگڑا ہو جائے، لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے، ڈرانے والا نہیں، لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ انہوں نے لکھا ہے، نجدی شخص دراصل ابلیس تھا۔ اس موقع پر انسانی شکل میں آیا تھا۔ کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش نے اپنے بتوں کو اسے اس میں سجا دیا۔ کعبے کی یہ تعمیر جو قریش نے کی، چوتھی تعمیر تھی۔ سب سے پہلے کعبے کو فرشتوں نے بنایا تھا۔ بعض صحابہ نے فرمایا ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش ان کے اوپر تھا۔ جب عرش کو پانی پر ہونے کی وجہ سے حرکت ہوئی تو اس پر یہ کلمہ لکھا گیا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔